आर्मी चीफ से GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराम करेंगे। ISPR के मुताबिक PHF सदर टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। बात ना सुनी तो बाबदा दफ्तर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वजीर आला KP ने विफाक को 15 दिन की मोहलत दे दी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा, जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई। सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन KP के हाथ में है, बदमाशी नहीं चलने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बाउडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा, बादियुन नज़र में तौहीन अदालत हुई। खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एहतसाब अदालत। अडयाला जेल में समात। बुशरा बीबी ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, गुज़श्ता समात मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समात रखने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करके समात 22 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब में कैदियों ने बानी PTI जैसी सहूलतें मांग ली। कैदियों का IG जेल को खत लिखा, हमें भी इजाफी सहूलतें चाहिए। बानी PTI एक दिन में 6 बार वकीलों से मिल सकते हैं। अदालत के हुक्म पर भी बेशुमार सहूलतें मुयस्सर हैं। जायद सहूलतें सब प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी हैं। बानी PTI के मरात और सहूलतों पर नजरानी की जाए, वरना हमें भी उन जैसी सहूलतें और मरात दी जाएं। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना जलाने के मुकदमात। बानी PTI की उबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी। ATC लाहौर का आइंदा समात पर बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जलाओ घेराव केस में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। गुजरावाला की इंसदादे दहशत गर्दी। अदालत ने उमर अयूब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 8 जून तक तौसी कर दी। इस वक्त जो खदशात हैं हमें सिक्योरिटी के, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे। अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी खदशात, वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट के बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। लोग अपने साथ नारे लगाने वाले ले आते हैं। कोई भी असेंबली में दाखिल हो सकता है, चेकिंग नहीं होती। दासू दहशत गर्दी वाली गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर ने ऐवान के अंदर और बाहर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया वालों पर पाबंदी लगा दी। ज़रताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा। रवा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत माफी मांगी थी। ज़रताज गुल ने भी उन्हें माफ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। पीपल्स पार्टी का गवर्नर हाउस पेशावर को सियासी मरकज बनाने का फैसला। पार्टी की तमाम सरगर्मियां गवर्नर हाउस में होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई सदर ने गवर्नर हाउस में इजलास तलब कर लिया। PP पार्टी रहनुमाओं का इजलास 20 और 21 मई को गवर्नर हाउस में होगा। सूबाई सदर सैयद मोहम्मद अली शाह की ज़ेर क़यादत पार्टी के अमूर पर बातचीत होगी। 20 मई को पेशावर और मर्दान, जबकि 21 मई को कोहाट और बन्नू की तंजीमों का इजलास होगा। पंजाब गंदुम न दे तो खैबर पख्तूनख्वा में रोटी 50 की मिले। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गंडापुर सरकार बड़कों से पेट भरने की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पंजाब से गंदुम और आटा खरीदता आ रहा है।
آپ گندم خرید کر کسانوں پر احسان نہیں کر رہے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے وزیراعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ کے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ ترجمان پی ٹی آئی کہتے ہیں پنجاب کے عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے بوجھ تلے سسک رہی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب 149.1 ملین اڑانے کی تیاریوں میں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم اپنی ذاتی رہائش گاہ میں رہے۔ انہوں نے بنی گالہ کے سیکیورٹی اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ پنجاب کی نوکرشاہی عوام کا پیسہ برباد کرنے سے باز آئے، ایوان میں معاملہ اٹھائیں گے۔ خزانے کی بربادی کسی صورت قبول نہیں۔ سیالکوٹ کے 3 نوجوان مبینہ طور پر ایران میں اغوا کاروں کا گھر والوں کو ویڈیو بھیج کر تاوان کا مطالبہ۔ نوجوان غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے نکلے تھے۔ اغوا کاروں نے تشدد کی ویڈیو گھر والوں کو بھیج کر ایک مغوی کی رہائی کے بدلے 80 لاکھ روپے تاوان طلب کیا ہے۔ نوجوانوں کو برہنہ کر کے تشدد کیا جا رہا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے تینوں نوجوان ایجنٹ کے ذریعے ویزا لگوا کر ایران گئے تھے۔ عثمان صدیقی نامی انسانی اسمگلر نے مغوی شیراز، تنویر اور لقمان کو یورپ بھیجنے کے لیے فی کا 60 سے 65 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ جسٹس منیب اختر بطور قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کل حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منیب اختر سے حلف لیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے غیر ملکی دورے کے سبب جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ایسے چیزیں ہیں کہ جس پر انہیں خود نوٹس لینا چاہیے۔ آج جس پر انہیں نوٹس لینا چاہیے یہ دبئی پراپرٹی لیکس ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اب یہ طلب کریں الیکشن کمیشن کو، کہیں یہ گوشوارے لے کر آؤ۔ امیر جماعت اسلامی کی چیف جسٹس سے پراپرٹی لیکس کا نوٹس لینے کی اپیل۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا چیف جسٹس الیکشن کمیشن کو طلب کریں، لوگوں کے گوشوارے لیے جائیں، پوچھا جائے ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آیا۔ ابھی تو سڈنی، امریکہ اور کینیڈا لیکس آنا باقی ہے۔ آسٹریلیا کے جزیرے کی پراپرٹی کی لیکس آنے والی ہے۔ جو بھی کرپشن میں ملوث ہے اسے بے نقاب کیا جائے۔ میڈیا تنظیموں کو وفاق اور پنجاب حکومت کے مجوزہ بلز پر تحفظات۔ مجوزہ بل ڈیفنن اور آزادی اظہار رائے کی بنیادی حق کے لیے خطرہ قرار۔ پنجاب ہتک عزت بل اور وفاقی حکومت کی مجوزہ ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی پر بھی تحفظات ہیں۔ 5 بڑی میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا میڈیا تنظیمیں ہتک عزت کے قوانین مؤثر بنانے اور ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے خلاف نہیں، بل میں موجود خامیاں دور کرنے کے لیے سٹیک ہولڈر سے تجاویز لی جائیں۔ بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ورچوئل اجلاس۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر ارکان کی شرکت۔ بانی پی ٹی آئی کے لیگل کیسز پر بریفنگ۔ اپوزیشن مخالف تحریک سے متعلق امور بھی زیر غور۔ علی محمد خان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت بلانا چاہیے تھا۔ کیا وزیراعظم شہباز شریف کے لیے سیکیورٹی مسائل نہیں؟ ان کی کوشش ہے کسی دوسرے کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے۔ مریم نواز نے ایلیٹ فورس کی وردی پہن لی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی بطور مہمان خصوصی ایلیٹ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ خطاب میں کہا وہ وقت دور نہیں جب ہم پولیس پلے کے داغ دھوئیں گے۔ آئی جی پنجاب پولیس میں جو تبدیلیاں لا رہی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شناختی کارڈز کے نظام کو فول پروف اور تیز رفتار بنانے کا پلان طلب۔ ملک بھر میں یونین کونسل سطح پر شناختی کارڈ بنانے تجدید کی سہولت دی جائے گی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی میں مزید سینٹرز بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر داخلہ کا جعلی شناختی کارڈ مافیا کے خاتمے کے لیے مؤثر ایکشن کا حکم۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں نادرا کو عوام کے لیے مزید فرینڈلی بنانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ٹنڈو آدم کے راما پی مندر سے مورتی سمیت دیگر سامان چوری کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی سندھ کو مندر سے چوری سامان برآمد کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ کہا اقلیتوں سے کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے پنو عاقل سے 3 روز پہلے اغوا بچے کی بازیابی کے لیے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. کہا کچے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی تفصیلات ارسال کی جائیں. کراچی کی مصروف ترین شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر سیوریج کا پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا. نمائش چورنگی سے صدر جانے والے راستے پر گندا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. شہریوں کی انتظامیہ سے شاہراہ کو جلد از جلد صاف کرانے کی اپیل. موئنجو داڑو میں بھی سیوریج کا بہترین نظام تھا، مگر اب حالت قابل افسوس ہے. صوبے کے تمام شہروں اور ٹاؤنز میں پبلک ٹوائلٹس کی سہولت نہیں. سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس. پبلک ٹوائلٹس کی موجودہ صورتحال، مقام اور قابل استعمال سے متعلق تفصیلات طلب. ڈویژن کے سطح پر پبلک ٹوائلٹس کمیٹیز بنانے کا حکم. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر. کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ. شدت 41 سے 42 ڈگری محسوس کی گئی. لاہور میں 41، پشاور میں 39، اسلام آباد میں پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ. تعلیمی اداروں میں 1 جون سے 14 اگست تک تعطیلات کا اعلان. اسلام آباد میں اوقات کار میں تبدیلی. تعلیمی ادارے صبح 7:30 سے 1 بجے تک کھلیں گے. پنجاب کے شہر چشتیہ میں زیادتی کے ملزمان کا عدالت میں خاتون پر تشدد. خاتون نے ملزم عامر شاہ کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کرایا تھا. ملزم اور اس کے ساتھیوں نے پیشی پر آئی متاثرہ خاتون سے مار پیٹ کی. کا فلسطین میں اقوام متحدہ کی فوج بھیجنے کا مطالبہ. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا دنیا فلسطینیوں کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کرے. اسرائیل کے غزہ پر چڑھائی جس بہانے سے بھی شروع کی گئی وہ قابل مذمت ہے. مصر کے صدر نے کہا اسرائیل جنگ بندی تک پہنچنے کی کوششوں سے بھاگ رہا ہے. یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا غزہ کی جنگ ایک کھلا زخم ہے جو خطے کو متاثر کر رہا ہے. فلسطینی صدر محمود عباس کی عرب ممالک سے مالی مدد کی اپیل. اسرائیل کی بمباری جاری. 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینی شہید، 60 کے قریب زخمی. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 35,303 ہو چکی. روس نے یوکرین کے شمالی شہر خارکیو کے 9 قصبوں پر قبضہ کر لیا. والچانسک شہر کے مغرب اور شمال میں یوکرینی فوج پسپا ہو گئی. یوکرین نے کریمیا کے ایئرپورٹ سٹی پر حملہ کر کے ایئر بیس کو تباہ کر دیا. حملے میں 3 روسی جیٹ طیارے بھی تباہ ہو گئے. یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے مغرب نے فوری طور پر 2 پیٹریاٹ نظام فراہم نہ کیے تو خارکیو پر روس کا مکمل قبضہ ہو جائے گا. امریکی شہر ہیوسٹن میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 4 شہری ہلاک. سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں. 8 لاکھ گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی معطل. عمارتوں کی کھڑکیاں اڑ گئیں. متعدد درخت گر گئے. پاکستان اور انگلینڈ ویمنز کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا. قومی ٹیم سیریز میں واپسی کے لیے پرعزم. انگلش ویمن ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری. کرکٹ آسٹریلیا کا 6 وائٹ بال میچز کے لیے پاکستان فین زون بنانے کا اعلان. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 6 وائٹ بالز میچز کی سیریز نومبر میں کھیلی جائے گی. ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے ایک مخصوص اسٹینڈ کو پاکستان فین زون کا نام دیا گیا ہے. کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق زون میں نماز کی جگہ اور حلال فوڈ دستیاب ہوگا.